إن الحمد لله ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، آپ کو بھی نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، مجھے بھی نہیں، مگر ایک ہی اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ تم درستگی اور میانہ روی کو اختیار کرو، صبح میں چلو اور شام میں چلو، رات کے آخری پہر کے کچھ حصے میں، اور میانہ روی کو لازم پکڑو، اپنے مقصد کو پالو گے۔ اور دوسرے الفاظ میں ہے، بے شک یہ دین آسان ہے اور کوئی اس کے ساتھ سختی نہیں برتے گا مگر دین اس پر غالب آ جائے گا۔ سو درستگی اور میانہ روی برتو اور خوشخبری لے لو، اور صبح شام سے اور رات کے آخری پہر کے کچھ حصے سے مدد لو۔ امام بخاری نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درستگی اور میانہ روی برتو اور جان لو کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل پائیدار عمل ہے اگرچہ وہ کم ہو۔ یہ حدیث عظیم اصول اور شاندار قاعدہ ہے کہ انسان کا عمل بہتری اور پختگی میں جہاں تک بھی پہنچ جائے، وہ اکیلا نہ اسے جنت میں داخل کرا سکتا ہے اور نہ جہنم سے بچا سکتا ہے۔ یہ سب صرف اللہ کی مغفرت و رحمت ہی سے حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، کوئی ہرگز اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان، تم اپنے کیے ہوئے عمل کی بدولت جنت میں داخل ہو جاؤ، کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جنت میں دخول اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہوگا، لیکن مراتب کی تقسیم اور درجات میں فرق اعمال کے اعتبار سے ہوگا۔ سو جس کے اعمال سب سے زیادہ اور اچھے ہوں گے، جنت میں اس کا مرتبہ سب سے بلند ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ عمل اگرچہ دخول جنت کا سبب ہے، لیکن وہ اللہ کی فضل و رحمت سے بھی ہے۔ اس کا ماحصل یہ ہے کہ جنت اور عمل دونوں اللہ کے اپنے مومن بندوں پر احسان اور رحمت سے ہیں۔ اسی لیے اہل جنت جنت میں داخل ہوتے وقت کہیں گے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہ پا سکتے۔ جب انہوں نے اللہ کے لیے اعتراف کیا کہ اس نے انہیں جنت سے سرفراز کیا اور اس کا سبب اس کی ہدایت ہے، اور انہوں نے اس پر اللہ کی تعریف کی، تو انہیں یہ کہہ کر بدلہ دیا گیا، تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے وارث بنا دیے گئی۔ عمل ان کی طرف منسوب کیا گیا اور اس کا انہیں صلہ دیا گیا۔ اللہ کے بندو، قابل ذکر بات یہ ہے کہ نیکیوں کا دو چند ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہے۔ چنانچہ اس نے ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا، پھر اسے بڑھا کر 7 گنا کر دیا، اور اس سے بھی زیادہ کر دیا۔ بندے ہمیشہ کوتاہی کرنے والے اور اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کے محتاج ہیں، اور کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے گناہ نہ ہوں۔ وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، یہاں تک کہ اسے اس جنت سے نوازے جس کی طرف اس نے اسے بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کے بندو،
मज़कूरा गुफ्तगू से नतीजा निकलता है कि मोमिन अपने अमल की तरफ बिल्कुल ना देखे, ना उस पर एतमाद करे अगरचे वो ज़्यादा और अच्छा ही क्यों ना हो, और न उन अताअत और इबादत पर और उनकी कबूलियत पर भरोसा करे जो करता है, क्योंकि ये उन बातों में से है जिन्हें सिर्फ अल्लाह ही जानता है, बल्कि वो सिर्फ अपने ऊपर अल्लाह के फضل और एहसान की तरफ ही देखे। इसीलिए सहाबा किराम अपने फضل, असबकियत और भलाइयों में जल्दी करने के बावजूद अपने नफ्सों का कोई फضل नहीं समझती थी, बल्कि वो हमेशा अपने इनाम करने वाले, नवाजने वाले रब को याद करते जिसने उन्हें नेक अमल से नवाजा और तकर्रुब के कामों से दामन भरने की तौफीक दी। वो उसी की तरफ फضل और एहसान को मरसूब करते और मामला यहाँ तक जा पहुँचा कि वो मेहनत के साथ अमल करते और कबूल ना होने का डर भी रखते। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने पूछा, ये अल्लाह के रसूल, ये आयत की वो जो दे सकते हैं देते हैं और उनके दिल इस बात से डरते रहते हैं कि उनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है। ऐ अल्लाह के रसूल, ये वो लोग हैं जो चोरी करते, जिना करते और शराब पीते हैं और अल्लाह से डरते हैं। आपने फरमाया, नहीं ऐ अबू बकर की बेटी, ऐ सिद्दीक की साहिबजादी, बल्कि ये वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते, रोजा रखते और सदका करते हैं और वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डरते भी हैं। इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है। इस हदीस से ताअतों को अल्लाह के खौफ और डर के साथ जल्दी बजा लाने और उन्हें ज्यादा करने पर उभारने का माना निकलता है। ये चुनिंदा बरगुज़ीदा पाकबाज़ सहाबा हैं जिनके पहलू को सूए खातिमा का डर बेचैन किए रहता, उनके दिलों पर अंजाम का खौफ छाया रहता और उनके नफ्सों को कबूल ना होने की घबराहट परेशान किए रहती। असर में आया है कि एक आदमी इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास था। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं दाएं बाजू वालों में से बनूं, मैं चाहता हूं कि मैं मुकर्रब लोगों में से बनूं। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, लेकिन यहाँ एक आदमी है जिसकी ख्वाहिश है कि अगर वो मरे तो दोबारा उठाया ना जाए। इससे उन्होंने अपने आप को मुराद लिया। अल्लाह के बंदो, सच्चा मुमिन अमल करने में मेहनत करता है और नेक कामों में काविश करता है और ताअतों में जांफशानी से काम लेता है, ताहम वो ना अपने आप पर गुरूर करता है, ना अपने अमल पर इतराता है और ना जो उसने आगे बढ़ाया उसे जतलाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अल्लाह ताला ही ने उसे तौफीक व मदद से नवाजा है और उसी ने मवानी और रुकावटें दूर की हैं। और ज़बान हाल कहती है, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह ना होता तो हम ना हिदायत पाते, न सदका कर पाते और न नमाज पढ़ पाते। इसी तरह सच्चे मोमिन पर वाजिब है कि वो हर नेक मशरू अमल जिसे वो कर सकता है को हासिल करने की कोशिश करे और किसी नेकी को हकीर ना जाने, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि शायद थोड़ा अमल ही जिसमें इखलास हो अल्लाह की मग़फ़िरत और दुखूल जन्नत का सबब बन जाए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी एक रास्ते में चल रहा था कि उसे बड़ी प्यास लगी। उसे एक कुआं मिला, उसमें उतरा और पानी पिया। फिर जो ही निकला तो देखा कि एक कुत्ता हाँफ रहा है और मारे प्यास के मिट्टी खा रहा है। उस आदमी ने कहा, इस कुत्ते को उसी कदर प्यास लगी है जिस कदर मुझे लगी थी। सो कुएं में उतरा, पानी से अपना मोजा भरा, फिर उसे अपने मुंह से पकड़ा, यहाँ तक कि ऊपर उठा और कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह ने उसके इस अमल की कदर की और उसे बख्श दिया। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या चौपाइयों में हमारे लिए अजर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर तर्क लीजिए में अजर है। मुत्तफ़क़ अलैहि। और बुखारी की एक रवायत में है, अल्लाह ने उसके इस अमल की कदर की और उसे माफ करके जन्नत में दाखिल किया। इस आदमी को अल्लाह ने माफ कर दिया और उसके इस अमल की कदर की और ये अमल उसके दुखूल जन्नत का सबब बना। इसी तरह जहन्नम से नजात और जन्नत में दुखूल के तलबगार मोमिन पर वाजिब है कि वो ये उन असबाब के जरिए तलब करे जो अल्लाह की रहमत, बख्शिश, मगफरत, रिदामंदी और मोहब्बत तक ले जाएं। चुनांचे जिस अमल पर इंसान मुदावमत बरते, अगरचे वो कम हो, वो उन अमाल में से है जिन्हें अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल छोड़ने से मना फरमाते थे, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस से फरमाया, तुम फलां की तरह मत बनो जो रात में क़याम करता था, फिर उसने रात का क़याम छोड़ दिया। और
جن اعمال کو پسند فرماتا ہے ان میں سے وہ عمل ہے جو درست، معتدل اور آسان ہو، وہ عمل نہیں جس میں تکلف اور سختی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر نکیر کی جس نے دنیا سے بے تعلقی خسی کرانے، رات میں قیام کرنے، دن میں روزہ رکھنے اور ہر رات قرآن پڑھنے کا عزم کیا، اور ان تین آدمی کو جنہوں نے اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کے خلاف طرز زندگی اپنانے کا ارادہ کیا، درست اور معتدل طریقے کی رہنمائی فرمایا لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، سو جو شخص میری سنت سے بے رغبتی برتے گا وہ مجھ سے نہیں۔ یہی معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا، سددوا وقاربوا، سددو یعنی درستگی طلب کرو اور اس پر عمل کرو، اور وہ ہے بغیر افراط و تفریط کے عبادت میں اعتدال برتنا، نہ کوئی کوتاہی نہ غلو۔ اور آپ کا فرمان وقاربوا یعنی افراط سے کام نہ لو کہ اپنے آپ کو عبادت میں تھکاؤ تاکہ تمہاری اکتاہٹ کا سبب نہ بنے، پھر عمل چھوڑ دو اور تفریط میں پڑ جاؤ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کی رضا یا محبت محض اس بات میں نہیں کہ نفس کو سزا دی جائے یا اسے مشقتوں میں ڈالا جائے، یہاں تک کہ عمل جتنا مشکل ہوگا وہ اتنا افضل ہوگا۔ جیسا کہ بہت سے جوہال ہر چیز کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ مشقت کے بقدر اجر ہے، ایسا نہیں، بلکہ عمل کے نفع، مصلحت اور فائدے کے بقدر اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بقدر اجر ہے۔ اس لیے ہر دو عمل میں جو زیادہ اچھا ہوگا اور اسے کرنے والا زیادہ مطیع و فرما بردار ہوگا وہ عمل زیادہ افضل ہوگا، کیونکہ اعمال کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے افضل نہیں ہوتے، بلکہ عمل کرتے وقت دلوں میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے افضل ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَأَبْشِرُوا یعنی جب تم درستگی پر رہو گی تو صحیح کو پاؤ گی یا صحیح سے قریب ہوگی اور بغیر افراط یا تفریط کے عبادت میں اعتدال برتو گی، چنانچہ تم بڑے ثواب اور خیر کی خوشخبری لے لو۔ اس بات کا ملاحظہ کہ یہاں بشارت مطلق ہے جو دنیا و آخرت کے خیر عام، فضل عظیم اور عطاء کثیر کو شامل ہے۔ اے اللہ کے بندو، ہمیں جاننا چاہیے کہ فضیلتیں بدنی اعمال کی کثرت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے ہیں کہ وہ اللہ عز و جل کے لیے خالص اور سنت کے موافق درست ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے بعد آنے والے لوگوں پر روزہ اور نماز کی کثرت کی وجہ سے شفقت نہیں لی گئی، بلکہ اپنے سینوں کی پاکیزگی، امت کی خیر خواہی، نیتوں کی سچائی، آخرت کے ساتھ دلوں کے تعلق، آخرت میں رغبت اور دنیا سے بے رخی کے سبب شفقت لی گئی، اور ایمان اور جہاد کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے انہیں وہ ایمان و یقین حاصل ہوا جس میں ان کے ساتھ ان کے بعد آنے والوں میں سے کوئی شریک نہیں۔ مسلمانوں، لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جو بدنی عبادت میں اعتدال برتی اور دلی احوال میں محنت کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص صحابہ کے طریقے پر چلی، کیونکہ آخرت کا سفر دلوں کی چال سے طے کیا جاتا ہے، جسمانوں کی چال سے نہیں۔ اس حدیث میں اللہ کی طرف چلنے کے اوقات کا ذکر آیا ہوا ہے، اور وہ ہے رات کا آخری حصہ، دن کا پہلا اور آخری حصہ، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم ہے۔ تم صبح و شام اور رات کی آخری پہر کے کچھ حصے سے مدد لو، اور اللہ عز و جل نے ان کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کرو اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کرو۔ دو وقتوں یعنی دن کے پہلے اور آخری حصے میں فرض عمل اور نفلی عمل اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ فرض عمل فجر اور عصر کی نماز ہے، یہ وہ دو ٹھنڈک ہے، جس نے ان کی پابندی کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور نفلی عمل فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر کرنا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور تیسرا وقت دلجا اور ادراج کا وقت ہے، اور وہ رات کے آخری حصے میں چلنے کا نام ہے، اور حدیث میں مراد رات کے آخری حصے کا عمل ہے، اور وہ وقت استغفار کا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ بھائیوں، جن باتوں کی تنبیہ کرنا بہتر ہے ان میں سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ کوئی بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہوگا سے یہ نہ سمجھنا چاہیے
یہ نہ سمجھا جائے کہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں یا آدمی عبادت کرنا چھوڑ دے، ایسا نہیں، بلکہ عمل ضروری ہے اور اس کا فائدہ عظیم ہے۔ وہ یوں کہ عمل رحمت کی ہونے کی علامت ہے جو صاحب عمل کو جنت میں داخل کرے گی۔ لہذا مراد یہ ہے کہ تم عمل کرو اور اپنے عمل سے درست یعنی اخلاص وغیرہ کے ساتھ اتباع سنت کا قصد کرو تاکہ تمہارا عمل قبول ہو اور تم پر رحمت نازل ہو۔ باوجود اس کے کہ عمل مطلوب ہے، بندہ جب تک زندہ ہے اس سے الگ نہیں ہوتا ہے، بلکہ بندہ اللہ کی اطاعت جتنا زیادہ کرے گا اس کو اتنا خیر و کمال حاصل ہوگا اور اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ اتنا بڑھے گا۔ لیکن وہ دخول جنت کے سلسلے میں اپنے عمل پر بھروسہ نہ کرے، اور حدیث بھی یہ بتلاتی ہے کہ صرف سبب مسبب کے حصول کو واجب نہیں کرتا ہے۔ جب بارش نازل ہو اور بیج بھی بو دیا جائے تو یہ نباتات کے اگنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہوا اور مٹی سمیت اسے خراب کرنے والی آفتوں کو ہٹانا بھی ضروری ہے، بلکہ شرائط کے پورے ہونے اور رکاوٹوں کے ختم ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ سب اللہ کی قضا و قدر سے ہوتا ہے۔ اسی طرح معاملہ آخرت کا ہے۔ انسان محض عمل سے سعادت حاصل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ تو بس سبب ہے۔ بندہ اپنے عمل کے ساتھ اللہ کی رحمت و فضل کا محتاج ہے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ عمل جتنا بھی بڑا ہو وہ اکیلے بندہ کو نجات نہیں دلا سکتا ہے، اور نہ بندہ اس کی بدولت جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ آپ کے فرمان القصد تبلغ میں تکرار عمل پر مداومت برتنے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ تیز چلنے اور سخت محنت کرنے میں اکتاہٹ اور عمل چھوڑنے کا اندیشہ ہے، اور اعتدال دوام سے قریب تر ہے۔ میں نے یہ جو بات کہی اور اللہ تعالیٰ سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں سے مغفرت طلب کریں، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی کی اور پیغام پہنچا دیا۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل پر، صحابہ پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، ایمانی بھائیوں، چلنے کا مقصد ہے کہ مومن اپنے رب تک پہنچے، اور جو اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ نہیں جانتا ہے وہ شاہ راہ سے بھٹک اور پھر جائے گا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اللہ کے صراط مستقیم پر چلنا ہے، جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اور اپنی کتاب نازل فرمائی اور تمام مخلوقات کو اسے اپنانے اور اس پر چلنے کا حکم دیا۔ اللہ تک پہنچنا دو طرح کا ہے، ایک دنیا میں اور دوسرا آخرت میں۔ دنیاوی پہنچ سے مراد یہ ہے کہ دل اللہ عز و جل کی معرفت تک پہنچیں۔ جب وہ اسے پہچان لیں گے، اس سے محبت کریں گے اور انسیت محسوس کریں گے تو اسے اپنے سے قریب اور اپنی دعا کو قبول کرنے والا پائیں گے۔ اور اخروی پہنچ اس جنت میں دخول ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے اولیاء کے لیے ان کے درجات کے فرق کے ساتھ عزت و تکریم کا گھر ہے۔ اللہ کی طرف چلنے کے سلسلے میں اس چیز پر تنبیہ ضروری ہے جس سے عمل برباد اور بکھرے ذروں کی طرح ہو سکتا ہے، جیسے انسان کے وہ اعمال ہوں ان سے وہ خیر کی امید رکھے اور وہ اعمال اس سے رائیگاں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ یا آدمی ایسا گناہ کر جسے وہ حقیر اور ہلکا سمجھے اور وہ اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی، اور اس سے بھی سنگین یہ کہ آدمی کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا جائے اور اسے اچھا سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں۔ وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یا آدمی کے نیک اعمال ہوں لیکن اس کے اوپر حقوق ہوں اور اس کے قرضدار اس کے سارے اعمال تقسیم کر لیں، اس کے بعد بھی ان کے حقوق رہ جائیں اور ان کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کی طرف چلنے کے اہم مسائل میں سے یہ ہے اعتبار اعمال میں ان کے انجام و نتیجے کا ہے۔ اس لیے مومن کے لیے کیا ہی مناسب ہے کہ وہ اپنے رب سے حسن خاتمہ کی فریاد کرے۔
سوئے خاتمہ سے اس کی پناہ چاہے اور اس سے دعا کرے کہ اسے دین پر موت تک ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا یعنی تم صحت اور سلامتی کی حالت میں اسلام پر کاربند رہو تاکہ تمہاری موت اسی پر ہو، کیونکہ کریم کے کرم کی سنت ہے کہ جو شخص کسی چیز پر جیے گا اس کی موت بھی اس پر ہوگی، اور جو کسی چیز پر مرے گا اسے اسی پر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے برخلاف حالت سے اللہ کی پناہ۔ مسلمانوں کی جماعت ضروری ہے کہ ہم اپنے آگے کے لیے تیار رہیں اور یہ دیکھیں کہ ہماری کتنی عمر گزر چکی ہے، اور موت کے اچانک حملے سے پہلے ابھی سے اپنے آپ کا احتساب کریں۔ فضیل بن عیاض نے ایک آدمی سے کہا تمہاری عمر کتنی ہوئی ہے؟ اس نے کہا 60 سال۔ انہوں نے کہا تم 60 سال سے اللہ کی طرف چل رہے ہو اور قریب ہے کہ تم پہنچ جاؤ۔ اس آدمی نے کہا اے ابو علی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فضیل نے اس سے کہا تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ آدمی نے کہا میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فضیل نے پوچھا اس کی تفسیر کیا ہے؟ آدمی نے کہا آپ ہی اس کی تفسیر کر دیجیے۔ اے ابو علی، انہوں نے کہا تمہارا انا للہ کہنا اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کی طرف لوٹنے والا ہوں۔ سو جسے معلوم ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کی طرف لوٹنے والا ہے اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ روکا جانے والا ہے، اور جسے یہ معلوم ہو کہ وہ روکا جانے والا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے سوال کیا جانے والا ہے، اور جسے معلوم ہو کہ اس سے سوال کیا جانے والا ہے اس سوال کا جواب تیار کر لی۔ آدمی نے پوچھا حیلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آسان ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو عمر بچی ہے اس میں اچھا عمل کرو، تمہارے گزرے اور باقی گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر باقی بچی عمر میں گناہ کرو گے تو گزرے اور باقی گناہوں کی پاداش میں پکڑے جاؤ گے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ملاقات کے لیے سچی تیاری، تمام نیک اعمال، ایمانی حالات اور اللہ کی طرف گامزن لوگوں کے مقامات اور اللہ کی طرف چلنے والوں کے منازل یہ جیسے بیداری، توبہ، یکسوئی، محبت، امید، ڈر، سپردگی، تسلیم اور دلوں اور اعضاء کے سارا عمل کی کنجی ہے۔ اتنی بات ہوئی اور آپ سب درود بھیجیے اس شخصیت پر جو اللہ کی طرف سے ہدایت تحفہ کی ہوئی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو، خوب سلام بھی پڑھتے کہا اے اللہ تو آپ پر درود نازل فرمایا، آپ کی ذریت پر درود نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی ذریت پر درود نازل فرمایا۔ بے شک تو قابل تعریف اور عظمت والا ہے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اپنے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر، اے اللہ تو جو ہمارے ساتھ برا چاہے اے اللہ تو اس کی تدبیر کو اس کی ہلاکت بنا دے، اے اللہ تو ہمیں بدمعاشوں اشرار کے شر سے بچا، اے اللہ تو ہمارے اس ملک کو امن خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اور مسلمانوں کے تمام ملکوں کو امن و خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے حکمران کو اس کام کی توفیق دے جو پسند ہو تو اسے پسند کرے۔ اے اللہ تو ہمارے کمزور اور مجاہد و بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ جو ہمارے سرحدوں پر تعینات سپاہی ہیں ان کی مدد فرما۔ الحمد للہ رب العالمین۔